ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہمارا آقائے نامدار مکی مدنی کی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ دیگس بنانے نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا و مولانا محمد وبارک صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خود کو کر بلند اتنا، خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا پوچھے بندے سے بتا بندے تیری رضا کیا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خود خدا پوچھے بندے سے بتا بندے تیری رضا کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی میری گفتگو کا موضوع علم کی فضیلت اور علم کی ضرورت، اور آج کے اس دور میں ہماری علم کی طرف کتنی توجہ ہے، یہ میری گفتگو کا موضوع ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات علم اور عقل ہی کی بدولت بنایا ہے کہ علم وہ روشنی ہے جو انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر حق اور باطل میں تمیز سکھاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے جس چیز کا حکم فرمایا وہ ہے علم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ، انسان کے لیے سب سے پہلے حکم دیا گیا تھا وہ تھا پڑھنے کا، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے بارے میں بہت ساری آیتوں کا نزول فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم والے اور ایمان والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اس سے صاف طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک علم کی کس طرح قدر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک علم کس طرح عروج پر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور حدیث کریمہ میں بھی علم کی کئی طرح سے الگ الگ جگہ پر اور الگ الگ روایتیں وارد ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آج کچھ لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو تو تعلیم دلاتے ہیں، اکثر لوگ بچیوں کو تعلیم دلانا ایک بہت ہی بڑا شاید کہ گناہ سمجھتے ہیں، یعنی اپنی بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھتے ہیں۔ لیکن حدیث شریف میں آیا ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور اس کو دوسروں کو سکھایا۔ اور تیسری جگہ حدیث میں یوں آیا ہے جو علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کے دور میں علم کا حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ یہ پرفتن دور، اس دور میں نوجوان انٹرنیٹ اور سوشل اور میڈیا پر اور گمراہی افراطی کی زد میں ہے اور اسلام سے دور چلتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے آج کے دور میں انسانوں کے لیے علم کا حاصل کرنا بہت ہی ضروری اور امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اپنا قدم بھی ہلا نہ سکے گا جب تک کہ ان 4 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے کہ اپنی جوانی کو انسان نے کہاں خرچ کیا۔ سب سے پہلے انسان کو اس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، علم وہ چیز ہے جو انسان کو
جہالت کے اندھیروں سے نکال کر حق اور باطل میں تمیز سکھاتی ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم وہ چیز ہے جس نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا۔ علم وہ شے ہے جس نے جناب یوسف کو مصر کے جیل سے نکھار کر مصر کے تخت پر بٹھایا۔ واہ بے شک۔ علم وہ شے ہے جس نے انسان کو شعور انسانیت عطا فرمایا۔ علم وہ شے ہے جس نے انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا۔ علم وہ شے ہے جو انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا مقصد سکھاتا ہے۔ لیکن آج کے نوجوانوں کا یہ حال بن چکا ہے کہ نہ تو علم کی طرف توجہ ہے، نہ تو محنت اور مزدوری کی طرف محنت ہے، بلکہ بازار اور گلیوں میں ایسے ہی ناکارہ گھومتے نظر آتے ہیں۔ ہر ناجائز کاموں میں ہمارے نوجوان مسلمان نظر آتے ہیں اور ان کے پیچھے ماں باپ کا ہاتھ تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک مسلمان کسی بندے کو شکایت کر دیتا ہے کہ تیرا لونڈا فلاں جگہ پر فلاں گندے کاموں میں مشغول میں نے دیکھا ہے، تو اکثر کا یہ جواب آتا ہے کہ تو کون ہے میرے بیٹے کے بارے میں بولنے والا؟ اور اکثر لوگوں کا یہ جواب آتا ہے کہ تو نے سوچ بھی کیسے لیا میرے بیٹے کے بارے میں ایسا؟ میرا بیٹا ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ اور کسی کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ وہ تو میری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، نوجوانوں، اگرچہ آج نوجوان تمہاری مان نہیں رہے ہے، لیکن ایک حساب سے دیکھا جائے تو غلطی دراصل میں تمہاری ہی ہے۔ کیونکہ ہماری غلطی اس لیے ہے کہ جب ہمارے بچے چھوٹے تھے، ہمارے بچے ناسمجھ تھے، تب ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل تو دے دیا لیکن قرآن نہیں دیا۔ ان کے ہم نے جسم کے لیے کپڑے تو دے دیے لیکن ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ نہ دکھایا۔ اسی لیے آج نوجوان گلیوں میں، بازاروں میں، چوراہوں پر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کیسے ماننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جب وہ چھوٹے تھے، ناسمجھ تھے اور آہستہ آہستہ بیکار لوگوں کے ساتھ جانا شروع کیا، اس وقت ہم نے ان لوگوں کو نہ روکا تو آج وہ ہماری ماننے کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ لیکن یہ یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن یہی نوجوان تمہارے گلے کی ہڈی بنیں گے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے کھڑے کر کے اور عرض کریں گے، اے اللہ، اے خدا، میں چھوٹا تھا، میں ناسمجھ تھا، جب میں چھوٹا تھا تو میرے باپ نے مجھے راستے صحیح پر نہ لگایا، بلکہ میں جس راستے پر میرا دل چاہا اس راستے پر میں چلتا رہا۔ میرے باپ نے مجھے راستے پر نہ روکا، اس راستے سے نہ روکا، اور جب میں موبائل سے غلط چیزوں کا یوز کر رہا تھا اس وقت میرے باپ نے مجھے کچھ تک بھی نہ کہا اور میں دن اور رات موبائل میں خرچ کیا کرتا تھا۔ میرے باپ نے میری تعلیم کی طرف توجہ تک بھی نہیں دی۔ برادران ملت اسلامیہ، اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ کیونکہ ہمارے ہی بیٹے کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شکایتیں کریں گے کہ ہمارے والدین نے ہمیں تعلیم کے لیے نہیں چھوڑا اور ہم جب ناکام اور ناجائز کام کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جہالت تو صرف جسم کو زندہ رکھتی ہے، تعلیم ہی ہے جو انسان کو بناتی ہے۔ جہالت تو صرف جسم کو زندہ رکھتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کو نیک اور صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور دلائیں، کیونکہ دنیاوی تعلیم ہمیں صرف زندگی گزارنے کا مقصد سکھاتی ہے، لیکن اسلامی تعلیم ہمیں زندگی کا مقصد سکھاتا ہے کہ ہم کو زندگی کو دنیا میں اور آخرت میں کس طرح کامیاب ہونا ہے۔ یہ اگر کوئی تعلیم سکھاتی ہے تو تعلیم اسلام ہے۔ میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ بالخصوص ہمارے علاقے میں، خاص کر کے خاریہ راٹھوڑان میں جو تعلیم کی باہر آئی اور کئی بچے اور کئی بچیاں عالم اور عالمہ بنے، اس کے پیچھے پیر سید مرشد اعظم راجستھان کا اہم کردار رہا ہے کہ انہوں نے دن اور رات ایک کر کے ہماری قوم کو جہالت سے روشنی کی طرف لے آنے میں اپنے دن اور رات کو وقف کر رکھا ہے، اور دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی کو
دین اسلام کو عام کرنے کے لیے وقف کر رکھا ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کا دن و رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر کاوشوں کو قبول فرمائے، کیونکہ ایسے بندے دنیا میں بہت ہی کم تشریف لے آتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی پوری ذمہ داری سونپتا ہے. اور ان شخصیتوں میں سے ایک وہ بھی شخصیت ہے جن کا نام ہے پیر سید غلام حسین شاہ جیلانی، جن کی محنتوں سے جو آج ادارہ قائم ہوا ہے، تمہاری نظروں کے سامنے جو دیکھ رہے ہو، یہ سب انہی کا کرم ہے کہ انہوں نے محنت اور مشقت کر کے ہماری جہالت کی قوم کو روشنی میں لانے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، بلکہ جو آوارہ گھوم رہے ہیں ان کو صحیح راستے پر لے آئیں، کیونکہ اکثر نوجوانوں کو یہی نہ تو دین اسلام کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور نہ تو تعلیم کی طرف، نہ محنت و مزدوری کی طرف. اگرچہ انہوں نے تعلیم تو حاصل نہیں کی، لیکن اگر وہ محنت اور مزدوری کر کے اپنے گھر کا سہارا بنے تب تک بھی ٹھیک ہے کہ اپنے ماں باپ کا سہارا تو بنے. اپنے ماں باپ کو تو مزدوری کر کے اور حلال اور جائز طریقے سے کھلا رہے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں ہم میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے نوجوان دن کو دیکھو، رات میں دیکھو، جب بھی دیکھو، بازاروں میں دیکھو تو ہمارے نوجوان نظر آتے ہیں، چوراہوں پر دیکھا جائے تو ہمارے نوجوان نظر آتے ہیں، موبائل کی دنیا میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے مسلمان نوجوان نظر آتے ہیں، ہر جگہ دیکھا جائے ناجائز کاموں میں مبتلا ہے. اس لیے میں مؤدبانہ یہ تمامی حضرات سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں دین اسلام کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور دین اسلام سے لگاؤ رکھنا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.